الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله: المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم. رواه الإمام بخاری. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے درس کا عنوان ہے عشرہ ذی الحجہ، اس کے فضائل اور اس کے مسائل. بھائیو، یہ اتنے عظیم دن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے اور فرمایا: والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولیال عشر سے مراد، یعنی 10 راتوں سے مراد یہاں پر ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں، جیسا کہ ابن عباس، ابن زبیر اور مجاہد اور دیگر مفسرین اسی طرف گئے ہیں. اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. بھائیو، یہ وہ عظیم دن ہے کہ اس کے اندر ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، سب سے عظیم دن اللہ کے یہاں سارے دنوں میں یوم النحر کا دن ہے، یعنی قربانی کا دن. سب سے عظیم دن ہے یہ بھی اسی کے اندر موجود ہے ان 10 دنوں میں. اس کے اندر وہ دن بھی ہے جس کو عرفہ کہتے ہیں، اور عرفہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواہ مسلم. عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ پر امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے آئندہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. بھائیو، یہ دن عظیم اس لیے بھی ہیں، جیسے کہ بہت سارے علماء اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابن قیم وغیرہ، کہ مثلا آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ رمضان کے تو بڑے عظیم دن ہیں، راتیں بھی عظیم ہیں. لیلۃ القدر جیسی رات تو کوئی رات ہی نہیں ہے، خیر من الف شہر. تو یہ دن کیسے عظیم ہیں؟ بھائیو، راتوں میں سب سے افضل ترین رات لیلۃ القدر کی رات ہے. دنوں میں افضل ترین دن یہ عشرہ ذی الحجہ کے دن ہے، جس میں عرفہ ہے، جس کے ایک روزے کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف، جس کے اندر اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، قربانی کا دن ہے، سب سے عظیم دن ہے. اور آپ رمضان میں ہر قسم کی عبادت کر سکتے ہیں. آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، روزے بھی رکھ سکتے ہیں، قیام اللیل بھی کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات، استغفار، تسبیح، اذکار، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ایک کام ہے وہ آپ رمضان میں نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہے حج. حج نہیں کر سکتے. یہ وہ دن ہے عظیم کہ اس میں جہاں آپ روزہ رکھنا چاہیں روزہ رکھیں گے، رات کو قیام کرنا چاہیں قیام کر سکتے ہیں، ساری نمازیں پڑھیں، سنتیں پڑھیں، نفل پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، اور بھی بہت سارے اچھے اچھے کام اگر چاہیں آپ کرنا تو کر سکتے ہیں. جو کام آپ رمضان میں کرتے تھے وہ سارے کے سارے کر سکتے ہیں. اور ایک کام جو کسی اور مہینے میں آپ نہیں کر سکتے وہ اس مہینے میں ہی ہوتا ہے، وہ ہے حج. اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس کی تکمیل اسی مہینے میں ہوتی ہے، اسی لیے ان دنوں کو بہت عظیم دن کہا گیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الایام العشر.
کہ کوئی بھی دن، پورے سال میں کوئی بھی دن عمل صالح اللہ کو اتنے پسند نہیں ہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسند ہے۔ کسی اور دن عمل صالح، نیک اعمال اللہ کو اتنے پسند نہیں ہیں، اللہ کے یہاں اتنے پسندیدہ نہیں ہیں جتنے کہ ان دنوں میں اللہ کو نیک اعمال بہت پسند ہیں۔ تو لوگ حیران ہوئے، لوگوں نے کہا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کائنات کے امام یہ تو بتائیے اگر کوئی شخص جہاد کے لیے جا رہا ہے، جہاد تو بہت بڑا کام ہے نا، تو کیا جہاد بھی اللہ کو نہیں پسند نیک اعمال کے مقابلے میں؟ آپ نے فرمایا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں جہاد بھی نہیں، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جہاد کرتا ہے، جان بھی لے کر گیا، مال بھی لے کے گیا، اور پھر وہاں سے کچھ بھی واپس نہیں آتا، جان بھی مال بھی لٹا دیتا ہے، اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اس کا تو کوئی صالح اور نیک آدمی، اس مجاہد کا، اس شہید کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ کوئی غازی بنتا ہے، جاتا ہے جہاد کرتا ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک شخص عبادت کر رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ محبوب ہے۔ یہ حدیث ہے، اس کو صحیح ترمذی نے بیان کیا ہے، البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کے نام کا معلوم دنوں میں۔ ابن عباس فرماتے ہیں ایام العشر، وہ معلوم دن کون ہیں؟ یہ 10 دن ہیں جس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے لوگ۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام، کوئی بھی دن اعظم عند اللہ سبحانہ ولا احب الیہ، کوئی بھی دن اتنے عظیم نہیں اللہ کے نزدیک اور نیک عمل اتنے اللہ کو پسندیدہ نہیں ہیں من هذه الایام العشر، ان دنوں سے۔ یعنی کوئی شخص نیک عمل کرے وہ اللہ کو اتنے پسندیدہ نہیں ہے اور دنوں میں جتنا ان دنوں میں پسند ہے، اور یہ دن بڑے عظیم ہیں۔ اعظم، ما من ایام اعظم عند اللہ، اعظم جو ہے یہ صیغہ تفضیل کا ہے، جیسے کہتے ہیں ایک کہتے ہیں کبیر بڑا آدمی، ایک کہتے ہیں اکبر سب سے بڑا، ایک ہوتا ہے عظیم عظیم، اور ایک ہوتا ہے اعظم عظیموں کا عظیم، اعظم ہے سب سے بڑا ہے۔ تو یہاں بھی دنوں میں سب سے عظیم دن یہی دن ہے اور اس میں اللہ کو اعمال صالح پسند ہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اور ایک روایت میں ہے وَالتَّسْبِيحِ، کہ اس میں کثرت کے ساتھ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اور تکبیر کہا کرو اور تحمید کہا کرو۔ اور صحیح الجامع کی ایک روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاجی ہو یا عمرہ کرنے والا ہو یا اس کے علاوہ اور لوگ ہوں، جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تکبیر پڑھتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تسبیح کہتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری دینے والا اس کو خوشخبری دیتا ہے کہ بشر بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے کہ تیرے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اور ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں ان دنوں کی عظمت کا سبب یہ نظر آتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس میں ساری بڑی بڑی عبادتیں جمع ہیں، کیونکہ حج جو ہے یہ حج ایک بڑا رکن ہے نا، یہ کسی اور مہینے میں آپ نہیں کر سکتے، صرف اس مہینے میں کرتے، اس وجہ سے یہ عظیم دن ہے۔ بھائیو، ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ
اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سب مختلف الفاظ ہیں، صیغے ہیں. ایک اس طرح بھی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. کہیں 3 مرتبہ آیا، کہیں 2 مرتبہ آیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. جس طرح آپ کو آسانی لگے آپ یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں. نمازوں کی پابندی کریں. بھائیو، میں اپنے آپ کو بھی، اپنے دوست احباب کو، اولاد کو، سب کو یہی نصیحت کروں گا کہ ان دنوں میں فجر کی نماز، دیگر نمازوں کی جماعت کے ساتھ پابندی کریں. نیک عمل اللہ کو بہت پسند ہے ان دنوں میں، اور فرض نماز اللہ کو بہت محبوب ہے. اسی طرح نوافل کی پابندی کیجیے، تہجد کی پابندی کیجیے، صدقہ خیرات کی عادت ڈالیے. ماں باپ کی خدمت جو کر سکتے ہیں وہ کیجیے. سارے اچھے کام کیجیے. روزہ جو ہے اس کو بھی رکھنے کی کوشش کیجیے. 9 کا تو رکھیں گے آپ، جو عرفہ کا دن ہے وہ تو سب رکھتے ہیں، اکثر رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوشش کیجیے، چند روزے اس کے علاوہ بھی رکھ لیجیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ عز وجل، جس نے اللہ کے لیے ایک روزہ رکھا، باعد اللہ وجہہ من جہنم 70 عاما، ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ان دنوں میں تو اللہ کتنے خوش ہوں گے. اے اللہ مجھے بھی اور ہمارے ساتھیوں کو سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور بھائیو، آپ کے سامنے یوم النحر کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. صحیح الجامع کہ آپ فرماتے ہیں سب سے عظیم دن اللہ کے نزدیک، دنوں میں سب سے عظیم دن اللہ کے نزدیک یوم النحر ہے، بقرعید کا دن، قربانی کا دن، عید کا دن، عید الاضحیٰ. ایک ہوتا ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ کا دن. ثم یوم القر، پھر اس کے بعد استقرار والا دن، یعنی جب حاجی لوگ مینا میں ٹھہرتے ہیں اس کو یوم القر بولتے ہیں. یہ عظیم الشان دن ہے. اور وہ دن بھائیو، ایک تو 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ اور 13ویں تاریخ، یہ یوم القر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ. جو 2 دن وہاں ٹھہرنے کے بعد، 2 دن ٹھہرنے کے بعد 12ویں تاریخ کو نکل جاتا ہے مینا سے حاجی، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو 13 تاریخ تک ٹھہرتا ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہ یوم القر ہے. اور یہی وہ دن ہے کہ رب العالمین لوگوں کی گردنوں کو عرفہ کے دن آزاد کرتے ہیں. سب سے زیادہ آزاد آج کے دن کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں. اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں عرفہ والے دن. یہ عظیم دن بھائیو آیا ہی چاہتے ہیں تو اس کا استقبال کیجئے. کس طرح؟ ہم سب کو چاہیے کہ اس کا استقبال توبہ استغفار کے ساتھ کریں. سمجھ رہے نا کہ اللہ جو کچھ ہوا معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے. توبہ استغفار کے ساتھ، جیسے رمضان کا استقبال علماء کہتے ہیں توبہ استغفار کے ساتھ کیجئے، ان عظیم دنوں کا بھی استقبال توبہ اور استغفار کے ساتھ کہ اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے. پاک صاف ہو کر ان دنوں میں داخل ہوں اور اچھے کام کیجئے.
آخری بات اس موضوع سے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، یہ بات یاد رکھیے گا، جہاں عظیم دنوں میں اور عظیم جگہوں پر، یعنی ظرف زمان ہو کہ مکان، نیکی کرنا اللہ کو پسند ہے، اجر بہت زیادہ ہے۔ رمضان میں روزے کے رکھنے کا اجر ثواب بہت زیادہ ہے، صدقہ خیرات کرنا، نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا بہت زیادہ اجر ہے۔ الی 700 ضعف، اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ حرم شریف میں جب آپ جا کے نماز پڑھتے ہیں، حرم شریف میں ایک نماز کا کتنا ہے شیخ؟ 1,00,000 کا ثواب ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ سنتے پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں 1,00,000، گویا کہ آپ نے 1,00,000 سنتے پڑھی، 1,00,000 نفل پڑھے، 1,00,000 فرض پڑھے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے بھائیو، جہاں ان دنوں میں اور ان مقامات پر نیکیوں کا اجر زیادہ ہے، اللہ کی نافرمانی کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ یہ سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ حرم شریف میں، حدود حرم کے اندر جو بھی برائی کا ارادہ کرے گا، برائی نہیں کرنا نہیں بلکہ برائی کا صرف ارادہ کرتا ہے، پکا ارادہ کہ میں یہ برائی کروں گا، غلط کام کروں گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اس کو عذاب علیم چکھائیں گے صرف ارادہ کرنے سے۔ اب آپ سوچ لیجئے، ان دنوں میں ہم کو جہاں نیکی کرنے کا اجر ہے، گناہ کرنے کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔